नाज़रीन, गुज़श्ता किस्त के आखिर में हमने एक मिसाल बयान की थी कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि एक मोटरसाइकिल जो कि 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही हो और उसकी बैक लाइट टूटकर सड़क पर गिर जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो कभी बंद होती है कभी बुझती है, तो ऐसा क्यों होता है? और नाज़रीन, आप इसको आजमा भी सकते हैं। आप किसी से भी ये सवाल करें तो आपको बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो इस सवाल का जवाब दे पाएं, अगर उनको पहले से इसका इल्म नहीं होगा। क्योंकि जब ये सवाल किया जाएगा तो सिवाय गौर फिक्र करने वाले चंद अफराद के, चंद लोगों के, बाकी सब ही सवाल में की जाने वाली बात में गौर करने की बजाय इस बारे में पहले से जो नजरिया उनके जहन में होगा वही खाका उनके जहन में आएगा। उनको यही लगेगा कि आप कह रहे हैं वो कभी जल रही है और कभी बुझ रही है, जिस वजह से वो इसकी तरह तरह से तावीलें करना शुरू कर देंगे। हालांकि नाज़रीन, आपने तो सवाल में ऐसा कहा ही नहीं कि कभी जल रही है और कभी बुझ रही है, बल्कि आपने कहा कभी बंद हो रही है और कभी बुझ रही है। बंद होना और बुझना एक ही तो बात है। बिल्कुल ऐन इसी तरह आज से 14 सदियां कबल मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने सूरज के मगरिब से तुलू होने के बारे में कहा था। उस वक्त भी सूरज जहां गुरूब होता था, यानी जहां इंसानों को डूबता हुआ नजर आ रहा होता था, ऐन उसी वक्त उसी मकाम से वो तुलू भी हो रहा होता था, और आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन फर्क यह है कि उस वक्त इंसान समझते थे कि सूरज डूब जाता है, फिर वो कई घंटे छुपे रहने के बाद दूसरी सिमत से तुलू होता है। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि जहां उसे डूबता देख रहे हैं वहीं से वो एक दूसरी कौम पर ऐन उसी वक्त तुलू होता हुआ नजर आ रहा होता है। और इसके बरक्स आज ये राज हर किसी पर खुल चुका। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के अल्फाज के ऐन मुताबिक सूरज उस वक्त यानी 14 सदियां कबल जो कर रहा था, उस वक्त भी उसने वैसे ही करना था जब उसने जहां गुरूब होता है वहीं से तुलू होता हुआ नजर आना था। लेकिन खुद को उलमा कहलवाने वाले इंसानियत की रहनुमाई के दावेदारों ने अपने बेबुनियाद खुद साख्ता बातिल नजरियात को मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मंसूब करके इंसानियत को आज तक खूब गुमराह किया। नाज़रीन, ये याद रखें कि उस वक्त सूरज और जमीन के हवाले से एक अकीदा पाया जाता था, जैसे आज मुख्तलिफ तरह तरह के अकायद और नजरियात ऐसे पाए जाते हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि इन अकायद पर किसी तरह भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, इन पर किसी तरह से भी समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐन इसी तरह उस वक्त भी सूरज और जमीन के हवाले से एक मखसूस अकीदा पाया जाता था कि जिसके खिलाफ वो बात सुनने को तैयार भी ना थे। अगर उनके इस नजरिए का कोई रद्द करता या इसके खिलाफ कोई बात करता तो उसके खिलाफ महाज खड़ा कर देते। वो अपने अकीदे और नजरिए के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार ना थे। आप खुद गौर करें कि अगर सूरज का उसके मगरिब से तुलू होने का मतलब यह होता कि सूरज उल्टा सफर शुरू कर देगा, तो इसके लिए सबसे पहले यह बात साबित होनी चाहिए कि जमीन नहीं बल्कि सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है जैसे वो आंखों से नजर आता है। और जो नजरिया इस राज के खुलने से पहले आम था, यानी जमीन रोटी की तरह चपटी है और इसके दरमियान में खुश्की है, उसके गिर्द समंदर और समंदर के अतराफ जमीन के किनारों पर पहाड़ों की भाड़ है जो ना सिर्फ समंदरों को रोके हुए है बल्कि गुंबद नमा आसमान उस पर टिका हुआ है। सूरज एक मखसूस मुतय्यन मकाम से तुलू होता है और फिर सफर करता हुआ एक मखसूस मुतय्यन मकाम पर जाकर डूब जाता है। यूं तलू और गुरूब पूरी दुनिया के इंसानों पर बैक वक्त होता है, यानी जब सूरज तुलू होता है तो पूरी दुनिया के लोगों पर एक ही वक्त में तुलू हो रहा होता है, और जब गुरूब होता है तो पूरी दुनिया के लोगों पर एक ही वक्त में गुरूब हो रहा होता है। पूरी दुनिया के लोग बैक वक्त उसे तुलू होता हुआ देख रहे होते हैं और पूरी दुनिया के लोग उसे बैक वक्त एक ही वक्त में गुरूब होता हुआ देख रहे होते हैं। अगर सूरज का इसके मगरिब से तुलू होने से मुराद ये मान लिया जाए कि जैसे सूरज एक सिमत से दूसरी सिमत सफर करता दिखाई देता है, इसके उल्ट सफर करता दिखाई देगा, तो इसका मतलब यह है कि गुज़श्ता लोगों का सूरज और जमीन के हवाले से जो नजरिया था, जो अकीदा था, वो सच था, वो सच्चा है। लेकिन नाज़रीन, क्या हकीकत यही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आज पूरी दुनिया पर हकीकत खुल चुकी कि जमीन रोटी की तरह चपटी नहीं बल्कि गेंद की तरह गोल है,
اور سورج زمین کے گرد سفر نہیں کر رہا بلکہ زمین اپنے ہی محور پر سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات آ جا رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ سورج کا مقام طلوع اور مقام غروب یہ مخصوص دو مقامات ہونا ضروری ہیں، اور اس کے لیے پھر زمین کا روٹی کی طرح چپٹا ہونا بھی ضروری ہے، تب ہی جا کر ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ سورج الٹا سفر کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین، جب حقیقت یہ نہیں تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے، سورج الٹا سفر کرتا دکھائی دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ناظرین، آج ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سورج تو ڈوبتا ہی نہیں، سورج تو ہر لمحے طلوع ہی رہتا ہے، لیکن انسانوں کے نزدیک سورج ہر لمحے زمین کے ہر مقام سے غروب بھی ہو رہا ہے اور وہیں سے طلوع بھی ہو رہا ہے۔ مثلا اس وقت اگر آپ کے ہاں سورج طلوع ہو رہا ہے تو عین یہی مقام ایک دوسری قوم کے لیے مقام غروب ہے، انہیں اسی مقام سے غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر اس وقت سورج آپ کے سر پر ہے تو عین اسی وقت یہی مقام کسی اور قوم کے لیے، دوسری قوم کے لیے مقام غروب اور کسی اور تیسری قوم کے لیے مقام طلوع ہے۔ کسی قوم کے لیے صبح کا وقت تو کسی کے لیے عصر کا وقت، یعنی سورج ہر لمحے کسی نہ کسی قوم پر طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی قوم پر غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بات بالکل بے بنیاد ہو جاتی ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا سے مراد سورج جیسے اس وقت سفر کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس کے برعکس الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا، الٹا سفر کرتا دکھائی دے گا۔ پھر ناظرین، ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونے سے مراد سورج الٹا سفر کرتا ہوا دکھائی دے گا، جب یہ حقیقت کھل کر واضح ہو گئی کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور دن اور رات سورج کے زمین کے گرد گھومنے سے نہیں آ جا رہے بلکہ زمین کو سورج کے گرد اپنے ہی محور پر گھمایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات آ جا رہے ہیں۔ جب یہ حقیقت کھلی تو ایسے ان لوگوں نے ایک نیا فارمولہ ایجاد کر لیا، وہ یہ کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی، جس وجہ سے سورج مغرب سے طلوع ہوتا دکھائی دے گا۔ بجائے یہ کہ یہ لوگ حقیقت کھل جانے کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم کرتے، اس کی اصلاح کر لیتے، اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہنے سے باز آ جاتے اور غور و فکر کرتے، بلکہ یہ لوگ الٹا مزید اپنی گمراہی پر ڈٹ گئے اور اصلاح کا زبردستی دروازہ بند کر دیا، اصلاح کا رستہ زبردستی بند کر دیا۔ ان لوگوں نے کائنات کو کھیل سمجھ لیا، کائنات کے نظام کو ایک کھیل سمجھ لیا اور زمین کو کسی کے ہاتھ میں کھلونے والی ایک گیند سمجھ لیا جو جیسے جی چاہے اسے گھماتا پھرے۔ ناظرین، کائنات میں تمام کے تمام ستارے اور سیارے ایک دوسرے کی مقناطیسی قوت کی وجہ سے نہ صرف خلا میں معلق ہیں بلکہ گولائی میں گھومتے گھومتے تیر رہے ہیں۔ کوئی ایک بھی سیارہ ایک رائی برابر بھی نہ تو اپنی رفتار بدل سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے مدار سے ہٹ سکتا ہے، تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ کوئی بھی ستارہ و سیارہ یا زمین الٹا گھوم سکتی ہے تو ناظرین، کسی ایک بھی سیارے و ستارے کی ایک چھوٹی سی تبدیلی کی وجہ سے کل کائنات دیکھتے ہی دیکھتے دھماکوں سے تباہ و برباد ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ زمین چاہ کر بھی اپنی رفتار میں کمی یا زیادتی نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی سائنسدان ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ انسان زمین کی حرکت پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو یہ کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر اور سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ ایسی بات یا تو کوئی تاریخ انسان کا سب سے بڑا جاہل ہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم کی رائے بھی نہ ہو، یا پھر کوئی پاگل و بیوقوف ہی کر سکتا ہے۔ ناظرین، کائنات میں تمام کے تمام ستارے و سیارے ایک دوسرے کی مقناطیسی کشش کی وجہ سے نہ صرف خلا میں معلق ہیں بلکہ گردش کر رہے ہیں، ان میں کہیں بھی کوئی بھی تبدیلی واقع ہونا ناممکن ہے۔ کوئی ایک بھی سیارہ و ستارہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی وجہ سے، جو خود ہی خلا میں معلق ہے یا پھر اس کی رفتار اس کے اپنے کنٹرول میں ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہے، نہیں، بلکہ اس کی رفتار کا انحصار دوسروں پر ہے،
اس کے خلا میں معلق ہونے کا انحصار بھی دوسروں پر ہے۔ اس کائنات میں ہر مخلوق جو ہے وہ کسی دوسرے کی محتاج ہے، وہ کسی دوسرے پر انحصار کر رہی ہے۔ اس کائنات کا نظام احسان پر چل رہا ہے، اس لیے ان میں کہیں بھی کوئی بھی تبدیلی واقع ہونا ناممکن ہے۔ کسی ایک بھی ستارے اور سیارے کی رفتار میں تبدیلی کا مطلب ہے کہ کل کائنات کے نظام میں تبدیلی کا واقع ہونا، اور کائنات تبدیلی کے متحمل ہے ہی نہیں، ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں یہ کہنا کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی جس وجہ سے سورج الٹا سفر کرتا دکھائی دے گا، یہ ایسی جاہلانہ بات ہے جو دین اسلام کو اہل علم دنیا کی نظر میں مذاق بنا کر رکھ دیتی ہے۔ ایسی بے بنیاد اور جاہلانہ باتوں کی وجہ سے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہیں، محمد رسول اللہ علیہ السلام کا مذاق اڑانے پر دنیا کو ابھارتی ہیں، اور اس کی اصل وجہ، اس کے اصل ذمہ دار بذات خود وہی لوگ ہیں جو خود کو امت محمد کہلواتے ہیں، جو امت محمد ہونے کے دعوے دار ہیں، جو امت محمد ہونے کے دعوے دار ہیں اور بے بنیاد جاہلانہ اور فضول قسم کے اپنے خود ساختہ عقائد و نظریات کو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ایک لمحے کے لیے یہ بات مان بھی لی جائے، چلو مان لیا کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کب تک چلے گا؟ اگر ایسا ہو بھی جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں کے اندر کل کائنات تباہ ہو جائے گی۔ حالانکہ روایات میں تو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کو الساعۃ کی پہلی آیات میں سے کہا گیا ہے۔ دجال، دعوت الارض، دخان، نار وغیرہ، یہ سب کی سب علامات و اشراط اس کے بعد ظہور پذیر ہونا تھی۔ اگر زمین الٹا گھومے تو پھر یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ان سب کا ظہور تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، غور کریں، جیسے ایک گاڑی ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ گاڑی انتہائی تیز رفتار سے چل رہی ہو اور انجن میں کوئی ایک گراری الٹا گھومنا شروع کر دے، یا چاروں میں سے ایک ٹائر الٹا گھومنا شروع کر دے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ذرا غور تو کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ دوسری بات، اگر بالفرض مان لیا جائے جو کہ ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے اگر تصور کر بھی لیا جائے کہ گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے چل رہی ہو اور اچانک انجن کا ایک پرزا، ایک گراری الٹا گھومنا شروع کر دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ چاروں میں سے ایک ٹائر الٹا گھومنا شروع کر دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچانک پوری گاڑی دھماکے سے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، گاڑی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ناظرین، بالکل ایسے ہی اگر یہ بات مان لی جائے کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی تو کل کائنات، سورج، چاند، ستارے اور سیارے، سب کچھ اچانک دھماکے سے تباہ ہو جائیں گے، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس لیے ایسا کہنا کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی جس کی وجہ سے سورج الٹا سفر کرتا دکھائی دے گا، یہ بات انتہائی احمقانہ، جاہلانہ اور بے بنیاد ہے۔ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس میں حقیقت کی ایک رائے بھی نہیں ہے، اس میں حقیقت کا رائے برابر بھی کوئی عنصر نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو ایسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں اور حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تسلیم کریں، نہ کہ الٹا اپنی جہالت پر ڈٹے رہیں۔ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔